اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز سامعین محترم، آج قرآن پاک کی 2-3 آیتوں کے حوالے سے موجودہ صورتحال، جس میں یہ وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو شفا بھی بنایا ہے، نور بھی بنایا ہے، ہدایت بھی بنایا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے یا ہوں گے ان سب کا حل بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کی خیر کو بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر سورہ رعد کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے حفاظت کرنے والے فرشتے بندے کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اور اللہ پاک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اور اللہ اگر کسی قوم کے ساتھ کسی عذاب یا آزمائش کا ارادہ کر لے تو اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور اللہ کے سوا کوئی اور والی نہیں ان کا۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کے اندر جتنا بھی تغیر و تبدل ہے نفع اور نقصان کے حوالے سے، انسان ہو یا جانور ہوں، وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیاری حدیث میں اس کو مزید واضح فرمایا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے وہ وصیت فرمائی کہ اے میرے چچا کے بیٹے، تو ہر مصیبت اور تکلیف میں رب کو پکار، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے چچا کے بیٹے، اگر ساری دنیا تیرے نقصان پہ اکٹھی ہو، تیرا نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا تیرے فائدے پہ اکٹھی ہو جائے، تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جو وبا ہے، مصیبت ہے یا آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا بھی طریقہ بتایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ تم سب لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ کو بڑی جلدی رجوع اپنی طرف کرنے والا پاؤ گے، یعنی معافی اللہ عطا فرما دے گا، بڑی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اب حل کیا ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے، توبہ استغفار کی جائے، اور احکامات کی پابندی کی جائے، نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، دعاؤں کا انتظام کیا جائے۔ انشاءاللہ یہی وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے اللہ پہلے بھی قوموں کو نجات دیتے رہے، انشاءاللہ اب بھی نجات ملے گی۔ جیسے فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے، یعنی جیسے اعمال قوم کے اوپر جا رہے ہیں ویسے فیصلے آسمان سے نیچے آ رہے ہیں۔ تو اب اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، انشاءاللہ فیصلے بھی رحمت اور مغفرت کے آئیں گے۔ تو یہی التجا ہے تمام سننے والوں سے کہ نیکیوں میں اضافہ کریں، استغفار میں اضافہ کریں، نماز اور
توبہ استغفار کریں اور صدقہ خیرات کریں، اس سے بھی اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مصیبت اور بلا سے نجات عطا فرمائے اور رجوع الی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔